برادران ملت اسلامیہ، یہ بات اعلانات کے ذریعے اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہی ہے کہ آج کی یہ محفل ایک ایسی شخصیت کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے جو اپنی ذات میں بے شمار خوبیوں کو سمیٹے ہوئے تھی۔ وہ ایک سچے عاشق رسول اور علمی اعتبار سے وہ دین کی بہت اچھی فہم رکھتے تھے اور شاندار نعت گو شاعر تھے۔ عربی، فارسی، انگریزی اور بھی کئی زبانوں میں انہیں مہارت تامہ حاصل تھی۔ علماء سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور علماء کی محفلوں میں، علمی محفلوں میں بیٹھنا ان کا بہترین مشغلہ تھا۔ وہ جہاں بھی انہیں پتہ لگتا کہ اہل علم کی محفل ہے تو اخیر عمر میں طبیعت کے علالت کے باوجود بھی وہ ہانپتے کانپتے سانس لیتے ہوئے پہنچتے تھے اور ان محافل سے فیض حاصل کرتے تھے۔ اور مسجد صدیقیہ سے وہ کتنی محبت کرتے تھے یہ ہمارے اراکین، مصلیان مسجد اور علاقے کے لوگ بخوبی واقف ہیں کہ ان کا شب و روز اگر کہیں گزرتا تھا تو وہ مسجد صدیقیہ میں گزرتا تھا، اور علمی ماحول سے اس قدر متاثر تھے کہ وہ اپنی علمی خدمات بھی یہاں پیش کرتے تھے اور علماء سے رابطے میں رہتے تھے، مسائل پوچھنا، لوگوں کو بتانا، اور متسلب ایسے سنی کہ وہ سنی گر تھے، سنی بناتے تھے۔ کتنے لوگوں کو انہوں نے عقائد سمجھائے چونکہ وہ اتنی علمی بصیرت رکھتے تھے۔ میری مراد ہے فدائے اہل سنت، محب العلماء جناب بھائی شریف قادری صاحب، مرحوم کہتے ہوئے دل کانپتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر کو روشن و منور فرمائے۔ ہماری ہر محفل میں مسجد صدیقیہ کا کوئی بھی پروگرام ہوتا تو وہ زینت مسند ہوا کرتے تھے اور اس میں بہترین مشوروں سے نوازتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے مرقد منور پر رحمت و نور کی بارش فرمائے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنی ماتھے کی آنکھوں سے ان علماء کو بلانے کے لیے بڑی کوششیں کرنا پڑتی ہیں۔ میں بھی اگر کوئی چھوٹا موٹا پروگرام کرتا ہوں تو بھی مجھے پہلے سے لوگوں کو دعوتیں دینا پڑتی ہیں اور پھر وہ علماء کے پاس وقت ہوتا ہے تو وہ تشریف لاتے ہیں، ورنہ وہ انکار کر دیتے ہیں۔ مگر جیسے ہی شریف قادری صاحب کے انتقال کی خبر عام ہوئی تو چونکہ سب لوگ جانتے تھے کہ مسجد صدیقیہ سے ان کا گہرا تعلق تھا، تو نماز جنازہ کس وقت ہوگی، کس وقت تدفین ہوگی، علماء کے فون، اور بلکہ چونکہ ان کے بچے اتنے واقف نہیں تھے ان کے احباب سے، جو دور والے احباب تھے ان سے ان کے بچے اتنے واقف نہیں تھے، تو وہ لوگ علماء میرے ہی پاس فون کرتے اور تعزیت کا اظہار کرتے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی مصروف ترین شخصیت، جماعت اہل سنت کا سرمایہ اہل سنت، قائد ملت حضرت علامہ مفتی اشفاق صاحب قبلہ، چیئرمین تنظیم علماء اہل سنت خلیفہ تعدد الشریعہ کو جب یہ خبر ملی تو سب سے پہلے فون پر حضرت نے فرمایا کہ شریف بھائی کے
چہلم کے موقع پر یا کسی اور موقع پر ایک عظیم الشان نشست مقرر کی جائے اور میں خود مجھے تاریخ بتا دی جائے. میں تاریخ نہیں دوں گا بلکہ آپ اپنے حساب سے کوئی تاریخ سیٹ کر لیں. میں اپنی تمام ترین مصروفیات کو چھوڑ کر اس پروگرام میں حاضر ہوں گا. جبکہ آپ جانتے ہیں کہ ان کی مصروفیات یہ کسی ایک علاقے کے لیے نہیں بلکہ پورے ملک میں اہل سنت و جماعت میں اپنی الگ تنظیمی خدمات کے اعتبار سے، علمی خدمات کے اعتبار سے، اور حضور تاج الشریعہ علامہ مفتی اختر رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ الرحمت و رضوان کے کتنے معتمد ہیں دہلی کی سرزمین پر کہ اہل سنت کی تمام مساجد میں ان کے حوالے سے حضرت نے اشارہ فرمایا کہ جو مشورے یہ دیں ان پر ہمیں اس پر کام کرنا ہے. تو اس کو بخوبی نبھاتے ہیں الحمدللہ. اگرچہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے ہمارے علاقے میں کم تشریف لانا ہوتا ہے مگر ہر بار فون پر رابطہ فرماتے ہیں. کبھی ہم نہیں بھی فون کر پاتے ہیں تو حضرت کا فون آتا ہے اور حالات معلوم کرتے ہیں کہ علاقے کے حالات کیا ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ اتنی معتمد شخصیات کی نظر میں جب وہ محبوب نظر ہوں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کے سائے میں ہیں. اور سچے عاشق رسول نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھتے بھی تھے اور نعتیں لکھتے بھی تھے. وہ استاد شاعر تھے اور زبان و قلم پہ اتنی مہارت رکھتے تھے کہ بڑے بڑے ادیب ہمارے اجلاس میں تشریف لاتے ہیں اور بسا اوقات اگر زبان سے کچھ رپٹ جاتا تو شریف بھائی رعایت نہیں کرتے تھے، برسرے ممبر ٹوک دیا کرتے تھے. یہ مثالیں آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر علماء کی جو ان کے دل میں محبت تھی اس محبت کا صلہ ان کو بہتر عطا فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے اور بتقاضے بشری جو غلطیاں یا خطائیں ہوئی ہوں مولا معاف فرمائے. اور میں یقین کرتا ہوں کہ جب وہ علماء سے محبت کرتے اور علماء ان سے محبت کرتے تو یقیناً اس کا صلہ ضرور ان کو ملے گا. اور دینی خدمات کے حوالے سے ان کی ایک الگ پہچان ہے. تو میں آپ حضرات کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس شرکت کو بھی قبول فرمائے. ابھی ہمارے محب محترم کرم فرما حضرت علامہ مفتی صدام حسین صاحب قبلہ حرمین سے مشرف ہو کر تشریف لائے ہیں تو ان کے لیے بھی ہمیں ایک استقبالیہ کی محفل سجانا تھی. تو الحمدللہ یہ شریف بھائی کے عرس چہلم کے موقع پر بفضل تعالی وہ بھی انشاءاللہ ادا ہو جائے گی. اور ہمارے صدر صاحب قبلہ جناب پیر حسن صاحب فرمانے لگے کہ حضرت علامہ مفتی اشفاق القادری صاحب قبلہ نے ابھی نہایت ہی عظیم کارنامہ انجام یہ دیا ہے امت مسلمہ کے لیے کہ احادیث پر 3 جلدوں میں مشتمل ایک عظیم الشان کتاب نور الاحادیث کے نام سے تنظیم علماء اہل سنت کی جانب سے شائع فرمائی ہے. اس میں تقریباً 1500 احادیث وہ جو عقائد اہل سنت اور معمولات اہل سنت سے جن کا تعلق ہے وہ یکجا کر کے آپ نے شائع فرمائی ہے. تو اس پر حضرت کو استقبالیہ دینا چاہیے. تو ہماری کمیٹی چاہتی ہے کہ حضرت کو استقبالیہ دیں. اور ایک عظیم کارنامہ دوسری ایک کتاب جو میلاد نمبر کے نام سے شائع فرمائی وہ بھی سیرت پر بہترین کتاب ہے. وہ بھی امت مسلمہ کے لیے اور بالخصوص اہل سنت و جماعت کے لیے بہت عظیم سرمایہ ہے جو حضرت کی کوششوں سے معرض وجود میں آیا. تنظیم علماء اسلام پورے ملک میں دینی خدمات کے حوالے سے سماجی خدمات کے حوالے سے ایک الگ شناخت اور ایک الگ پہچان رکھتی ہے. تو میں محترم پیر حسن صاحب قبلہ سے کہوں گا کہ وہ حضرت علامہ مفتی اشفاق حسین صاحب کا ہار پھول کے ذریعے استقبال فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت خلیفہ حضور تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر. حضرت
علامہ مفتی صدام حسین صاحب قبلہ زیارت حرمین سے تشریف لائے ہیں، تو ان کے لیے بھی ہم استقبالیہ دیتے ہیں۔ اور محترم الحاج ناصر صاحب قبلہ سے میں کہوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور حضرت علامہ مفتی صدام حسین صاحب قبلہ کے لیے استقبالیہ پیش فرمائیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے منبر پر ہمارے اس اجلاس کی عظیم شخصیت حضرت علامہ مفتی صدام حسین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ صدر ذی وقار حضرت علامہ سید کاشف اطہر صاحب قبلہ، جو یقیناً ہمارے ہر جلسے کے صدر ہوتے ہیں، ہر جلسے کے جو ہے وہ سرپرست ہوتے ہیں، وہ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ عابد بھائی سے کہوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور حضرت علامہ سید کاشف اطہر صاحب قبلہ کا استقبال فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ ماشاءاللہ۔ اور حضرت علامہ مفتی ذوالفقار صاحب قبلہ کا استقبال ہمارے الحاج شاکر صاحب چمن پارک سے تشریف لائے ہیں اور بہت اہم ذمہ دار ہیں مسجد رضا کے، وہ استقبال فرمائیں گے ماشاءاللہ۔ اور ہمارے سید نعیم صاحب قبلہ استقبال فرمائیں گے حضرت قبلہ قاری رفیع الدین صاحب قبلہ کا، کہ وہ استقبال فرمائیں۔ ہار کہاں ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مولانا رفیع الدین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ تشریف رکھیں۔ اب آپ تھوڑے سے قریب ہو جائیں، اب چونکہ بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا، اور بفضل تعالیٰ محفل بہت ہی خوبصورت ایک روحانی سما لیے ہوئے ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ عشاقان رسول علماء اہل سنت کا جب اس طرح کا ایک عظیم قافلہ موجود ہو تو یقیناً اس کی رونقیں دوبالا ہوں گی۔